حیم بابو قیام لیلۃ القدر من الایمانی، شب قدر میں عبادت کرنا ایمان میں داخل ہے۔ عزیز طالبات، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہاں سے ایمان کے مختلف شعبوں اور مختلف حصوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی، الایمان بضع و ستون شعبۃ او 70 شعبہ، کہ ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور حصے ہیں۔ تو لہٰذا اب ان حصوں اور ان شعبوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلا باب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے قائم فرمایا، بابو قیامی لیلۃ القدر من الایمان، کہ شب قدر میں قیام کرنا یعنی عبادت کرنا ایمان میں ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ جو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں عبادت کرنے کھڑا ہو اور قیام کرے، پھر یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے قامہ، قیام کا، اور احادیث میں عام طور پر نماز، روزے اور دیگر عبادتوں کے لیے قیام کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے مستعد ہونا، تیار رہنا، اور نہایت ہی پھرتی کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ آداب، سنن، فرائض اور شرائط کے اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا مراد ہے قیام سے۔ اور دوسرا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے ایمان کا، یعنی شب قدر میں قیام جو ہو وہ ایمان کی وجہ سے ہو، بسبب ایمان کے ہو اور یقین کے ساتھ ہو کہ یہ میں جو کھڑا ہو رہا ہوں اللہ تعالی اس پر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، یا پھر اس پر مجھے آخرت میں اجر و ثواب دیا جائے گا، اس یقین کے ساتھ وہ کھڑا ہو۔
اور دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ احتساباً، احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب طلب ثواب کی خاطر، حصول ثواب کے ارادے سے۔ تو اس سے ریاکاری خارج ہو گئی، ریاکاری نکل گئی۔ یہاں پر یہ دونوں شرطیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو ایمان اور دوسرے احتساب۔ یہ صرف شب قدر ہی میں نہیں بلکہ تمام عبادتوں میں یہ چیز ہونا چاہیے۔ ایک تو ایمان اور دوسرے احتساب، ثواب کے طلب کرنے کی نیت ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آدمی جب کوئی عبادت شروع کرتا ہے تو ابتدا میں ایمان کے تقاضے سے شروع کرتا ہے، پھر رفتہ رفتہ ہوتا یہ ہے کہ اس عبادت کا جو باعث اصلی ہے یعنی طلب ثواب، اس سے غفلت ہوتی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں عبادت ایک عادت بن جاتی ہے، عبادت ایک عادت بن جاتی ہے، تو استحضار نہیں ہوتا، خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے اور لطف حاصل نہیں ہوتا، لذت حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لطف اور لذت کو حاصل کرنے کے لیے اور خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے بار بار اس احتساب کرنا چاہیے، یعنی استحضار کرنا چاہیے کہ میں یہ جو عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو میرا یقین ہے اور ایمان ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور مجھے اس پر آخرت میں موت کے بعد ثواب ملے۔ اس سے عمل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح بار بار تجدید نیت کی وجہ سے، نیت کے دہرانے کی وجہ سے عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور عمل میں مزہ آنے لگتا ہے۔ سردی کا موسم ہے، ہم وضو کر رہے ہیں، اس وقت اگر ہم تھوڑا یہ بھی سوچ لیں کہ اس وضو پر مجھے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جنت عطا فرمائیں گے، جنت کی نعمتوں کا استظہار کرے اس وقت، تو پھر سردی میں وضو کرنا آسان ہو جائے گا اور نمازیں پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات آگے جو کہی گئی کہ جو شب قدر میں قیام کرے گا یعنی عبادت کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر گناہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی صغائر مراد ہے یا کبائر مراد ہے؟ اس میں کلام ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کبائر یعنی بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہاں پر صغائر مراد ہے، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بڑے گناہ معاف ہونے کے لیے باضابطہ توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان عبادات کی توفیق سے کبائر بھی معاف فرما دے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایک اور بات بھی ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ شب قدر، لیلۃ القدر، شب قدر، یہ اس کے معنی کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے قدر اگر تقدیر سے مشتق مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ تعالی مخلوقات کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے بھی اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور قدر کے معنی اگر آپ عزت و احترام کے لیے جائیں تو مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عزت والی رات اور احترام والی رات بنایا ہے۔
شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، یہ بات طے ہے، اس لیے کہ قرآن میں خود موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالی نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن مجید شب قدر میں اتری ہے، یہ بات طے ہے۔ اور آخری صحیح احادیث سے بات بھی ثابت ہے، صحیح احادیث سے بات بھی ثابت ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں طاق راتوں میں، اور طاق راتوں میں زیادہ تر 27ویں شب پر گمان غالب ہے کہ اس میں شب قدر ہے۔ بہرحال عزیز طالبات، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس باب کو قائم فرما کر ایک تو بتا دیا کہ شب قدر میں عبادت کرنا ایک عمل ہے اور اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ من یقم لیلۃ القدر ایمانہ کہا گیا، شب قدر میں قیام کرے ایمان کے ساتھ، تو قیام شب قدر کو ایمان میں سے قرار دیا گیا۔ اس سے اعمال کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے، اور فرقہ مرجیہ کا رد بھی ہوتا ہے، اور مقصد بخاری واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔